السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ 10 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور بدھ کا دن ہے، اور 13 نومبر 2024۔ آج کے پاکستانی جو اردو اخبارات ہیں ان میں سے ایک اہم روزنامے کی جو پہلی شہ سرخی ہیڈ لائن ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 6.8 ٹریلین ڈالر درکار ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ غور سے سنیے گا، میں یہاں آپ کو خبریں سنانے نہیں بیٹھا ہوں، خبروں پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی روشنی میں تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک آدھ خبر پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے گا۔ کاپ 15 میں $1 ارب کے وعدے ہوئے تھے، ٹھیک، صرف $160 ملین ملے ہیں۔ اقوام متحدہ فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈز دینا ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوا اس چیز؟ آپ نے جو میں نے خبر آپ کو سنائی، آپ کو اس خبر سے کیا چیز محسوس ہوئی؟ بھیک محسوس نہیں ہوئی؟ ہمارا تنزل، ہماری گراوٹ، ہمارا بھکاری پن محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم اس طرح ہو گئے ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کر دو، جولی پھیلا رہے ہیں، کشکول اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم اس حالت پہ کیوں پہنچے ہیں؟ صرف اگر ایک مسئلے کو بھی لے لیں، یعنی ہم نے اللہ کی حاکمیت کی جگہ ہم نے اپنی حاکمیت کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، اور اسپیسیفک مسائل میں سے اگر آج کے ایک مسئلے کو ڈسکس کر لوں اسی موسمیاتی چیلنجز کی روشنی میں، وہ ہے سود، ٹھیک ہے۔ آپ نے سود پہ گاڑیاں بینکوں سے اجازت دے دی، سودی گاڑیاں باہر آ گئیں۔ آج آپ کے ایک وزیر باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سموگ کی وجہ فصلوں کی باقیات جلانا نہیں، ٹرانسپورٹ ہے۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، آپ کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سموگ کی وجہ فصلوں کی باقیات جلانا نہیں، ٹرانسپورٹ ہے۔ تو ایک اہم ترین وزیر دفاع وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ تو میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ سود کی وجہ سے آپ سودی گاڑیاں باہر لے آئے۔ اگر اس وقت ایک سڑک کے اوپر صرف چند گز کے فاصلے پر، چند گز کے اندر 50 گاڑیاں کھڑی ہیں، اگر آپ سود پہ قرضے نہ دیتے، سود پہ گاڑیاں باہر نہ آنے دیتے، تو یہاں شاید 2 گاڑیاں ہوتی، آپ کو ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آپ نے سود کی اجازت دے کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ناکامی، نامرادی، ذلت، خواری اس کی تقدیر ہوتی ہے جو آج ہماری بنی ہوئی ہے ان نااہل سود خور حکمرانوں کی وجہ سے، سود لینے اور دینے والے حکمرانوں کی وجہ سے۔ آج ہمارا پروگرام چونکہ لیٹ ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کسی اور میں مین سٹریم میڈیا کے چینل سے ابھی لائیو پروگرام کر کے آ رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور خبر، پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے فحش اور توہین آمیز مواد ہٹانے کی ہدایت۔ یہ ہدایت کار وزارت مذہبی امور نے جاری کی ہے۔ سوال یہ، کیا یہ ممکن ہے فحش مواد اٹھایا جائے، توہین آمیز مواد ختم کیا جائے؟ ریاست کے لیے ممکن ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ قوم کی بیٹیاں ننگی ہو کے ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں اور کما رہی ہیں، اور آپ کہنے بے روزگاری ہے، کمانے دیں۔ فحش مواد ختم کیا جائے۔ پھر وزارت مذہبی امور کہہ رہی ہے، تو وزارت مذہبی امور کی اوقات کیا ہے؟ وزارت مذہبی امور کے لفظ سے لگتا ہے کہ یہ تمام وزارتوں پر حاوی ہوگی۔ کیوں؟ یہ مذہبی امور کی وزارت ہے، اور اس کی گرفت اتنی ہونی چاہیے کہ تمام جو وزارتیں ہیں اس کی روشنی میں چلیں۔ ایسا ہے نہیں، سب سے ردی قسم کی جو وزارت ہوتی ہے، جس سے کوئی اہم وزیر لینا قبول نہیں کرتا، یہ وزارت مذہبی امور ہوتی ہے، مذہبی امور کی وزارت ہوتی ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، حج وغیرہ کی پالیسیوں کے اندر کرپشن کرنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر ایک اور بات، آپ نے کبھی پاکستان میں وزارت جمہوری امور دیکھا؟ آپ ہنس پڑیں گے، نہیں جی وزارت جمہوری امور کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہیں ضرورت ہے بھائی؟ اگر دین کے ہوتے ہوئے آپ کو وزارت مذہبی امور کی ضرورت ہے تو وزارت جمہوری امور کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟
تو اس کے جواب کیا ہے؟ چونکہ پورا سسٹم جمہوری ہے لہٰذا وزارت جمہوری امور کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، پتہ چل گیا نا آپ کو؟ یہ کیا پتہ چلا؟ آپ کا پورا سسٹم اسلامی نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو وزارت مذہبی امور کی ضرورت ہے۔ کسی مولوی شولوی کو، کسی دینی جماعت کو، یا کسی کیا کہتے ہیں اپنی اتحادی جماعت کو، یا کسی اپنے ہی فارورڈ بلاک میں جانے کی تیاری کرنے والے کسی MNA کو یہ وزارت دے دیں، بس مذہبی امور۔ جس طرح عیسائیوں نے ایک چھوٹی سی ریاست بنا کے نا، ویٹیکن بنا کے پوپ کو وہاں بٹھا دیا ہے، تو آپ نے پورے پاکستان کے اندر ایک وزارت مذہبی امور بنائی، آپ نے مذہب کو وہاں بٹھا دیا۔ خبردار اس سے باہر نہیں نکلنا۔ کیا تبصرے کروں؟ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے احسان بھائی بھی لیٹ ہو رہے ہیں، کہیں یہ بددعائی نہ دے دیں ہمیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تیسری خبر ہے، پارلیمنٹ نے اربوں کی کرپشن کیسز ختم کر دی ہے۔ سنیے، پارلیمنٹ نے اربوں کے کرپشن کیسز ختم کر دیے، ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرد نہیں کہہ رہا، ادارہ کہہ رہا ہے۔ کون سے ادارہ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ کان کھول کے سن لیں، 100 سے زائد بڑے کیسز ختم، ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے، بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے۔ جسٹس محسن کیانی، نیب انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرے تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، پہلا سوال یہ، بس اس میں صرف 2 ہی باتیں کروں گا تو خبروں سے بات واضح ہے۔ پارلیمنٹ اور کیا کام کرے؟ جج صاحب، پارلیمنٹ اور کیا کام کرے؟ پارلیمنٹ کا تو کام ہی ایسے کرپشن کی کیسز ختم کرنا ہے۔ پر پارلیمنٹ، جج صاحب، یہ ڈرائی کلیننگ پلانٹ ہے۔ اس پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے وہ ڈرائی کلین ہو کے آتا ہے اور بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس پہ چھوٹی سی یہ کرتا ہوں کہ جج صاحب، آپ نے بہت حسن ظن سے کام لیا، آپ نے حسن ظن کی، اچھے گمان کی انتہا کر دی ہے کہ پارلیمنٹ نے اربوں کے کرپشن کیسز ختم کر دی، ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ آپ کا یہ کہنا نا کہ ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ نے اچھے گمان کی انتہا کر دی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا؟ نہیں، یہ آپ کا اچھا گمان ہے جو کبھی سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ کو کبھی ہوش نہیں آئے گا۔ جہاں پیسے دے کے امیدواری لی جاتی ہے، پیسے دے کے MP MNA بنا جاتا ہے، اور پھر اور بہت سی چیزیں ہرڈلز ہوتی ہیں، ان کو کراس کر کے جو آتے ہیں ان کی اکثریت کبھی ہوش میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مدہوش ہوتی ہے اور بے ہوش ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ IMF مذاکرات، معاشی استحکام کے لیے اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ پاکستان نے IMF کو ہاتھ جوڑ کے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو آپ کے معاشی اصلاحات ہیں، ہم ان کو، اصلاحات ہیں نا، ہم ان کو جاری رکھیں گے، معاشی اصلاحات کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ IMF کے ساتھ سارے سعودی معاہدے، ہم بس ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ گرتے رہتے ہیں، انہیں یقین دہانی کرواتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کیا تبصرہ کروں، آج وقت بھی کم ہے۔ اور پھر جو پوشیدہ اہداف ہوتے ہیں مالیاتی اداروں کے کہ آپ نے اس چیز کی بھی آزادی دینی، اس چیز کی بھی آزادی دینی، اس چیز کی بھی آزادی دینی ہے، وہ تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر تو پھر کبھی انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جی۔ سموگ شہریوں کو کہیں گے اگلے سال نومبر دسمبر میں شادیاں نہ رکھیں۔ شہری نومبر دسمبر میں شادیاں نہ رکھیں، ماشاءاللہ جی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ تمام سکولز بند، دفاتر صرف 50% عملہ بلائیں، نوٹیفیکیشن۔ اچھا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن۔ یہ کیا ہے سارا؟ وہی میں بات ہے بھائی، سموگ، فوگ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سمجھائی؟ ایک سود کو ختم کر دیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہمارے شہریوں کو چونکہ یہاں تحفظ نہیں مل رہا، ہمارے شہری یہاں دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ حملے روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر آ جائیں مشترکہ کوششوں سے دہشت گردی پہ قابو پاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی پاکستان جیسے ملک کے اندر چین کے مسلح لوگ بھی آ جائیں، وہ آ کے دہشت گردی کو روکیں۔ دشمن کس طرح سوچ رہا ہے
کس طرح غیر مسلم لوگ دھیرے دھیرے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ پیار سے، آپ مار سے نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اس کو پیار سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکمرانوں، عوام ہوش میں آ جاؤ، وگرنہ اللہ کے نبی کی حدیث صادق آ جائے گی کہ اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دیں گے، بچا کھچا بھی اڑا کے لے جائیں گے. اللہ میری، آپ کی اور میری اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کر فرمائے، دین کی، ایمان کی، نسل کی، عقل کی، جان کی، سب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.